کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار درود پڑھنے والے کو اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے، تو جو نبی پاک علیہ السلام کا امتی کثرت سے درود پڑھے گا اللہ پاک اسے کتنا اجر و ثواب دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ براہ راست سوالات پوچھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے ذہنوں میں شرعی سوالات ہیں تو انشاءاللہ ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر بھیج سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی جو پروگرام میں براہ راست ہمیں سوال موصول ہوں ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ آج کے اس پروگرام میں شامل ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسان عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے۔ اس سے پہلے ایک سوال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو یہ پورا ہی گویا کہ مہینہ انہی کے نام سے ایک طرح کا ذکر خیر ہوتا ہے، لیکن آخری ایک ہفتہ 10 دن تو بطور خاص محافل کا اہتمام، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات منالیہ نے چند دن پہلے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا کہ گھر گھر صدیق اکبر کے حوالے سے فاتحہ نیاز اور ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمامی صحابہ سے محبتیں، اہل بیت سے بھی محبتیں، لیکن بطور خاص اگر ہم بات کریں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے عقیدے کے اوپر بھی ہم نے کچھ گفتگو کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنت میں باقاعدہ جو داخلے کے حوالے سے، یعنی جنت میں امت میں سے صحابہ میں سے سب سے پہلا جنتی وہ کون ہے، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث طیبہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کا تذکرہ تو موجود ہے، اور بڑی خصوصیت کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار اور اپنے محب و محبوب کا جنت میں داخلے کا تذکرہ یہ فرمایا ہے۔ یعنی ایک تو آپ کو یہ بشارت دی کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہیں، جنتی ہیں، اور اس کے علاوہ جیسے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جیسے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کا ذکر کیا کہ جو نماز پڑھنے والا ہوگا اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، تو جو روزہ رکھنے والا ہوگا اس کو روزے والے دروازے سے بلایا جائے گا، باب الریان سے، جو خرچ کرنے والا ہوگا تو اس کو خرچ والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں یہ عرض کی کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ کوئی کسی بھی دروازے سے جنت میں داخل ہو، کسی بھی دروازے سے اس کو بلایا جائے، اصل مقصد تو جنت میں داخل ہونا ہے، تو کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے۔ تو اس پر عرض کی انہوں نے بارگاہ رسالت میں، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے؟
اب یہاں دو معنی اس کے، دو مفہوم اس کے بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ جتنے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، کیا کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کے اندر یہ ساری باتیں پائی جائیں؟ نماز پڑھنے والا ہو، پابندی کے ساتھ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہو تو اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے. وہ بہت زیادہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والا ہو تو اس کو باب الانفاق سے بلایا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے باب سے بلایا جائے. وہ اللہ کی راہ کے اندر قتال کرنے والا ہو تو اس کو اس دروازے سے بلایا جائے. وہ لوگوں کو، وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والا ہو تو اس دروازے سے بلایا جائے. تو کوئی ایسی ہستی ہے کہ جنت کے جتنے دروازے ہیں اور ہر دروازے سے اعمال والے گزریں گے، تو کیا ایسا ہے کہ جس کے اندر ایسی خصوصیت پائی جائے کہ ہر دروازے سے اس کو بلایا جائے؟ واہ. تو یہ معنی. دوسرا یہ کہ اس میں ظاہر ہے کہ ایک پروٹوکول ہے کہ کوئی شخص کدھر کہیں جاتا ہے تو کسی بھی دروازے سے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ایک اہتمام ہوتا ہے کہ کسی بہت بڑی جگہ پر، کسی بہت بڑی دعوت کے اندر، کسی ہوٹل کے اندر اس کو بلایا گیا تو اب وہ کسی بھی دروازے سے اندر داخل ہو جائے. جیسے مخصوص دروازے ہوتے ہیں، مخصوص جگہ ہوتی ہیں، وہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا. آپ کے پاس پرمیشن کارڈ ہوگا تو ہی آپ اندر داخل ہوں گے، لیکن کسی بھی دروازے سے اندر داخل ہو جائے. لیکن اگر کوئی شخصیت ایسی ہو کہ اس کے بلانے کے لیے، اس کو اندر لے جانے کے لیے ایسا اہتمام کیا گیا ہو کہ ہر دروازے والا یہ خواہش رکھتا ہو کہ اسے یہاں سے اندر لے جایا جائے تاکہ یہ ہمارے قریب سے گزرے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے کا ایک معنی یہ بنے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم، ہاں ایسی ہستی ہوگی کہ جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے، یعنی یقین ہے کہ انہی میں سے آپ ہوں گے. تو یوں نبی پاک اور بھی ہوں گے اور انہی میں سے. تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کا ایک تذکرہ اس انداز میں کیا. کبھی پوچھا کہ آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ میں نے. کس نے آج جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ میں نے. پھر پوچھا کہ کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے. پوچھا کہ کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی؟ تو نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ میں نے. جو عمل پوچھا سب کے بارے میں یہ بیان کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ خصوصیات جمع ہو دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 افراد کو بشارت دی، اس میں بھی سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام. سبحان اللہ. اور اسی طرح اور مقامات پر صحیح بخاری شریف میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث پاک کی یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، گھر پر تشریف فرما نہیں تھے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ کے اندر تشریف فرما تھے. تو میں نے پھر اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ لأکونن بواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا چوکیدار بن کے کھڑا رہوں گا. تو دروازے پہ کھڑے ہو کے باغ کے، اب جو بھی آنا تھا وہ ان کی اجازت سے اندر آتا. تو سب سے پہلے جو دروازہ کھٹکھٹایا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کھٹکھٹایا. انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا ابو بکر. تو انہوں نے کہا کہ ٹھہریے میں پوچھ کے آتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، حضور سے عرض کی کہ صدیق اکبر اندر آنا چاہ رہے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن لہ وبشرہ بالجنہ، واہ سبحان اللہ. ان کو اجازت بھی دو اور ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دو. سبحان اللہ. اچھا، اس کے بعد حضرت عمر بھی آئے، حضرت عثمان بھی آئے رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن ایسے تمام مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر باطن ہر اعتبار سے پہلے تھے. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب مطلق تھے. ظاہری خلافت بھی آپ کو عطا کی اور باطنی خلافت بھی آپ کو عطا کی گئی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے علاوہ اور دیگر افراد نے یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت باطن کے اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بھی نہیں تھی. اتنا بلند پایا آپ کا باطن کا تزکیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو اس طرح کی اور بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ کے جنتی ہونے کا ذکر کیا. تو اسی طرح ایک مرتبہ جنت کے خاص دروازے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، انبیاء اور مرسلین کے حوالے سے خواب کا ذکر کیا اپنے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ کاش میں بھی وہاں ہوتا تو میں دیکھتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت کے اندر تم ہی داخل ہوگے.
سبحان اللہ. یعنی علل اطلاق سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے کے جائیں گے، پھر باہر تشریف لائیں گے تو الگ الگ افراد کو آپ انبیاء بھیجیں کرام گے، علیہ السلام. یعنی اپنی امت کے افراد کو بھیجیں گے. تو ان میں مردوں میں سب سے پہلے جس ہستی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف بھیجیں گے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. سبحان اور خواتین کے اندر جو سب سے پہلے ہستی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھیجیں گے وہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی ہوگی. نساء ویسے بھی تمام عورتوں سیدۃ النساء اہل الجنہ کہ آپ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا تو اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ بار بار مختلف انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہے. کمال ہے، کمال ہے. سبحان اللہ. ایک موقع پر آپ نے کچھ اور بھی بڑی خوبصورت ایک تشریف، جیسے ابھی آپ نے گفتگو میں کہا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے جائیں گے، یعنی ویسے تو جنت میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے میں ہی داخل ہوں گا، اس پر کوئی فخر نہیں ہے. پھر انبیاء کرام علیہ السلام. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جائیں گے پھر باہر آئیں گے، اس طرح کی کیا متعدد بار ایسا ہوگا؟ یہ صحیح ہے. یعنی پہلی مرتبہ یعنی سوال یہ پیدا ہوا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ارشاد فرمایا کہ میں اندر داخل ہوں گا، ٹھیک. کبھی یہ فرمایا کہ سب سے پہلے ابو بکر داخل ہوں گے، کبھی یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا داخل ہوں گی، کبھی یہ فرمایا کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں گا تو آگے آگے ایک بیوہ خاتون جاری ہوگی جس نے اپنے بچوں کی پرورش کی وجہ سے نکاح نہیں کیا ہوگا. اور بعض روایتیں اس طرح کی بھی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ آگے کی طرف ہوں گے. تو اس پر پھر علماء نے یہ تطبیق دی ٹھیک کہ کیا اس کے اندر مناسبت ہے، تو فرمایا کہ علل اطلاق سب سے پہلے داخل ہونے والی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے کھلے گا ہی نہیں. کیا بات ہے. تو جنت کا دروازہ رضوان جنت خود کہتے ہیں کہ بکا امرتو، مجھے آپ ہی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اقوم الا لکا، کہ میں سب سے پہلے کھڑا ہی آپ کے لیے ہوں گا، دروازہ ہی سب سے پہلے آپ کے لیے کھولوں گا. تو آپ داخل ہوں گے. مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے اور اللہ جبار اپنی شان کے مطابق آپ کا استقبال کرے گا. یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بخشوانے کے لیے اور ان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے میدان محشر میں تشریف لے کر آئیں گے. پھر واپسی آ جائیں گے. اور یہ علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ نے لکھا کہ یہ 4 سے 5 مرتبہ ہوگا. کبھی کسی کو لے کے جا رہے ہیں، کبھی کسی کو لے کے جا رہے ہیں، کبھی کسی کو لے کے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنی ساری امت کو آپ جنت میں داخل کروا دیں. سبحان اللہ. ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی آپ کو امت سے جتنا پیار ہے، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ انہیں بھی اس امت سے کتنا پیار ہے. یعنی کئی بار تو خود یہ عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ امت بخشی جائے، آپ امت کے لیے تو نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اتنے بخشے گئے، کچھ اور بشارتیں دے رہے ہیں. تو صدیق اکبر سوال کرتے رہے مزید اور اضافہ کر دیں، اضافہ کر دیں. تو یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امت سے کتنی محبت ہے. اور آج ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار کریں، اور حضور علیہ السلام کے تمام یاروں سے، تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے بھی وہ عقیدت ہو، محبت ہو، کسی کے بارے میں ادنا سا بھی بغض، عداوت معاذ اللہ وہ کسی مومن کے دل میں، کسی ایمان والے کے دل میں، کسی عاشق رسول کے دل میں قطعاً جو ہے وہ اس کی گنجائش ہی نہیں بنتی کہ وہ صحابہ کے بارے میں کہے یا پھر اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی اس پر استقامت عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کے کچھ سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میرا سوال ہے، کمپنی کا فالتو سامان ملازمین کو رکھنا کیسا ہے؟ کمپنی کا فالتو یعنی کمپنی کے کام کا نہیں ہے، کوئی تو کام ہوگا اس کا. جی کیا فرماتے ہیں؟ فالتو سامان کی وضاحت ہوتی ہے نا. اگر تو کوڑا کرکٹ ہے ہاں تو کمپنی سے جھاڑو میں نکل کے باہر پھینکا گیا ہے اور وہ کچرے میں پھینکنا ہی ہے، تو کمپنی بھی کہے گی کوئی لے جائے نا، صفائی اگر کریں. ایسا ہے تو ایک الگ بات ہے. اور اگر چیزیں ایسی ہیں کہ جو استعمال میں آتی ہیں اور استعمال میں نہیں آتی تو ان کی کوئی قیمت ہوتی ہے کہ جس کو بیچا جا سکتا ہے، تو ایسی چیز جو ہے اس کو کسی ملازم کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ کمپنی کا آنر اس بات کی اجازت نہ دے دے، مالک اجازت نہ دے دے کہ یہ آپ لے جا سکتے ہیں. اب آپ ویسے فالتو ہو بھی مثال کے طور پر یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس چیز کا فیصلہ کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے کہ یہ فالتو ہے. جی یعنی اگر
یہ بندے کی نفس کی شرارت ہوتی ہے. اگر بالفرض ہم ایک یہ فرض کر لیتے ہیں کہ فالتو چیز لے جانے کی اجازت ہو گئی, صحیح, اب شیطان جو ہے وہ اس طرح کھیلے گا کہ ہر چیز اس کی نظر کے اندر فالتو ہوتی چلی جائے گی. تو کل کو وہ پھر سیٹھی کو اٹھا کے نہ لے جائے کہ یہ فالتو ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یوں اس طریقے سے لے جانے کی اجازت ہو. تو چیزیں کون سی لے جانی ہیں یہ جب تک اس کمپنی کا مالک جو ہے وہ اجازت نہ دے اس وقت تک لے کے نہ جائے. امیر علیہ سنت کی احتیاط دیکھیں کہ یہ جو درزی ہوتے ہیں, کترنیں نکلتی ہیں تو کترنوں کو عرف ہوتا ہے کہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے. جی ہاں, چھوٹی چھوٹی جو کترنیں ہوتی ہیں کوئی بھی لے کے نہیں جاتا, لیکن اب فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ بھائی تھیلی بنا لو. درزیوں کو مشورہ دیا تھیلی لے لو, اس میں جو کچھ بھی بچے نہ ڈال کے واپس. اللہ, اب اس کی مرضی ہے وہ جو چاہے کرے, کیونکہ وہی نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں نا. اب کترن بجانے کی بجائے آپ نے بڑا سا کپڑا کاٹ دیا, یہ تو پھینکنے میں آئے گا نا, تھوڑا سا بڑا کاٹ دیا پھر وہ کسی اور کام کے اندر استعمال کر لیں گے. تو جب آپ اس طرح کی احتیاط برتیں گے تو شیطان آگے بڑھے گا نہیں, ورنہ پھر آپ کو آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھاتا چلا جائے گا. یہ ایک احتیاط بتائی, لیکن میرا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کترنیں کہ جو پھینکی ہی جاتی ہیں کوئی لیتا ہی نہیں ہے, اس کو اگر درزی بھی یوز کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہوتا. اور یہی وجہ کہ ٹیلر حضرات یا حضرات یا غیر حضرات, یعنی انہوں نے اپنے معمولات میں وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو سوٹ سے غرض ہے, وہ کسی سے اس طور پر نہیں ہے, بس وہ سوٹ بنا کے دے دیا, بقیہ چاہے وہ بڑے پیس ہیں, وہ اچھے رومال کے طور پر بھی کام میں آئیں یا گھر پہ مختلف بچوں کے کام میں کسی طرح بھی لے, یعنی یہ ان کو واپسی کرنا ہوگا. واقعی اتنا کرنا ہوگا. چھوٹی موٹی چیز, چھوٹے موٹے وہ جو کترنے جن کو بولتے ہیں وہ ہو تو ٹھیک ہے, وہ رکھ سکتا ہے پراپر پورا کپڑا, پراپر پورا یا اجازت لینی پڑے گی, یا اس میں اجازت بھی سوال ہو جائے گا. اصل یہ ہے کہ اٹھا کے دے دے, وہ خود منع کر دے گا بھائی رکھ لو خود ہی آپ. اگر کپڑا ایسا ہے کہ جو اس کے کام نہیں آئے گا تو وہ واپس کر دے گا. ٹھیک جی, مزید سوال. قاری محمد احمد رضا تاری بھاؤنگر سے کر رہا ہوں. مفتی احسان صاحب سے سوال ہے میرا, جنازہ میں پڑا ہو مرد کا تو عورت اس کا چہرہ دیکھ سکتی؟ جی, چہرہ دیکھنے کے حوالے سے, یعنی بیوی اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہیں انتقال کے بعد؟ جی 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 بالکل دیکھ سکتی ہے, اور وہ تو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے, اس میں حرج نہیں ہے. بیوی اصل میں ہوتا یہ کہ انتقال کے بعد, یعنی شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو نکاح فوری ختم نہیں ہوتا, ٹھیک, یعنی جب تک عدت ہے تو نکاح کے احکام یہ باقی رہتے ہیں. تو اسی وجہ سے آگے نکاح نہیں کر سکتی. جی آگے اور نکاح نہیں کر عدت کے احکامات ہیں, تو اس لیے بیوی تو شوہر کا چہرہ دیکھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. البتہ شوہر بھی دیکھ سکتا ہے. بیوی کا انتقال ہوا تو نکاح ختم ہو گیا, لیکن اب بھی شوہر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے, اور کوئی حائل چیز ہے تو اس کے ساتھ چھو بھی سکتا ہے, کندھا بھی دے سکتا ہے, اور جو ہے اس کی قبر پر بھی جو ہے وہ اس کو اتارنے کے لیے کوئی دوسرا موجود نہیں محرم, تو شوہر بدرجہ اولا اس کو اتار سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اچھی آپ نے وضاحت کی. نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انتقال ہوتے ہی شوہر کو سب بالکل آپ نہ تو چارپائی کو ہاتھ لگا سکتے, تو نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, وہ کئی احکامات ہے کہ چھونا بلا حائل یہ اجازت نہیں ہے اس کی, لیکن چہرہ دیکھنا, اور پھر جب قبر میں اتار رہے تو ظاہر ہے وہ چادر بیچ میں اور وہ سب چیزیں ہوتی ہیں, تو یعنی اس اگر کوئی اور محارم نہیں ہے تو پھر شوہر کو ہی یعنی ظاہر ہے کہ صالحین میں سے کوئی اتارے گا تو شوہر اگر صالح ہے وہ تو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اس کا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سوال ہے کہ اذان میں اگر بھول جائیں تو دوبارہ دینی ہوگی؟ اب کیا بھولے, کلمات ہی ہوں گے. کلمات اگر کوئی بھول گئے, جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات عمومی طور پہ تو ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم بھول جاتے ہیں فجر کی اذان میں, تو الصلاۃ خیر من النوم کہنا یہ مستحب ہے. اگر یہ بھول گئے تو اذان کا اعادہ نہیں ہے. اچھا ہاں, لیکن اگر اذان کی دیگر کلمات میں سے کوئی چھوٹ گیا, آگے پیچھے ہو گیا, بھول گئے ہیں, تو پھر اس اذان کا اعادہ کرنا پڑے گا, دوبارہ دینا پڑے گی. اچھا, تو فجر کی اذان میں تو جو لوگ بات جاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو نوٹ ہی یہی کر رہے ہوتے ہیں نا, الصلاۃ خیر من النوم, اس کو چاہے نماز کے لیے آنا ہو یا نہیں ہونا, وہ شکایت ضرور پہنچائے گا کہ یہ نماز میں انہوں نے کلمات وہ تو اذان میں نہیں. وہ تو نوٹ کرنے والے تو پھر دیکھتے ہیں کہ بیچارے سے وہ عصر کی اذان میں بعض اوقات کسی مؤذن سے الصلاۃ خیر من النوم نکل جاتا ہے, تو اس کو بھی نوٹ کر کے پھر شکایت کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, عصر کی نماز میں نکل جائے بھی کئی ہو سکتا ہے بعد مؤذن زور کے پاس ہوتے ہو تو ان کے لیے عصر میں جیسے ہی اٹھے تو انہوں نے سمجھا فجر ہی ہو رہی ہے, تو بلکہ کئی جگہوں پہ ہوتا ہوگا سوتے ہوں گے, یا گرمیوں میں کچھ وقت مل جاتا ہے, سردیوں میں تو اگر کہہ دیا کسی اور اذان میں, یہ اذان ہو جائے گی اس کی,
اذان ہو جائے گی اس کی۔ اذان ہو جائے گی اس کی جو نا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور سوال ہے، کہہ دیں کہ تصویر چونکہ شاپر پر یا مختلف چیزوں پر جو بھی باہر سے کوئی سامان لاتے ہیں تو مختلف تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اب یہ سارے ہیں رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے کیا؟ مختلف یہ چیزیں بھی ہیں۔ تصویر وہ رحمت کے فرشتوں سے مانے ہوتی ہے کہ جو تعظیم کے طور پہ گھر کے اندر رکھی جائے۔ ٹھیک، تو اب یہ جو شوپرز پر یا اسی طرح صابن کے اسٹیکر پر یا اسی طرح جو کور ہوتا ہے صابن کا یا شیمپو یا اب بسکٹ پر اور مختلف قسم کے ٹافیز ہوتی ہیں، چاکلیٹ ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر بھی بعض اوقات تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ بچوں کے دودھ کے ڈبے دودھ کے ہیں یا ڈبے ہیں۔ ادویات ہیں، اس پہ بھی کچھ نہ کچھ تو بنا ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہاں پر جو ہے وہ مقصود تصویر نہیں ہوتی، ٹھیک، وہ چیز ہوتی ہے، تو اس لیے اس تصویر پر وہ حکم نہیں لگتا۔ البتہ ان چیزوں پر تصویر اس طرح کی نعوذ باللہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ جو انتہائی غیر مناسب ہوتی ہے، تو ایسی تصاویر کو پھر مٹا دینا چاہیے، اس کو یا کر کے دینا خلاف یا چاہیے، اس میں اس طرح کے۔ تو اس کی احتیاط کی ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ ایسی چیزوں کو تعظیم والی جگہ پر رکھنے سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تصویر کی تعظیم کے اندر داخل ہو جائے، اگرچہ کہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ہو جائے داخل تو پھر یہ آزمائش آ سکتی ہے کہ رحمت کے فرشتے پھر داخل نہ ہو۔ یہ اس پہ انہوں نے ایک اور سوال بھی کیا کہ بھالو جو بچوں کے کھیلنے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ کمروں میں سامنے نمایاں بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ساحل کے ساتھ یہ بھی ہے۔ لیکن اگر نمایاں رکھے ہیں اس طریقے سے سجا کے جو رکھا جاتا ہے وہ تو تعظیم ہی ہوئی نا۔ ایک تو ہوتے بچے کھیلتے ہیں، ادھر پھینکا ادھر اس کو لات ماری گھماتے رہے، وہ تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن اگر اس کو باقاعدہ سجا کے اہتمام کے ساتھ رکھا ہے جس سے اس کی تعظیم ہو رہی ہے، تو پھر یہ رکھنا بھی جائز نہیں ہوگا اور فرشتوں کے داخلے سے بھی یہ مانے بنے گا، رحمت کے فرشتے پھر گھر کے اندر نہیں آئیں گے۔ ٹھیک جی، مزید سوال۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے فوراً بعد بندہ جنت یا جہنم میں چلا جاتا ہے یا کہ قیامت کے بعد جائے گا، کیا سلسلہ؟ آپ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے تو سوال بھی، انتقال ہوا تو اب کیا دوزخ جنت اسی ٹائم؟ اصل تو دیکھیں یہ غیب ہے، البتہ حدیث پاک واضح طور پر جامع ترمذی کی یہ موجود ہے کہ ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب قبر کے اندر پہنچتا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا ہوتا ہے تو اسے اس کا جنت کے اندر ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے ٹھیک، کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ اس کا ایمان ضائع ہو چکا ہے، بہت اس انداز کا برا خاتمہ ہوا ہے اس کا کہ ایمان ضائع ہو گیا، تو جہنم کا اس کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ تو جنت دوزخ کے معاملات اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ پھر بہت جو نیک صالح لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جنت کی ہوائیں، اس کے بچھونے اور یہ چیزیں ان کو قبر میں بھی عطا کی جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور ان لوگ یہ جس کا برا خاتمہ ہوا ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے اس سے، تو ان کے اوپر پھر جو عذاب ہوتے ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل جو داخلہ ہوگا جنت میں یا دوزخ میں وہ قیامت کے دن ہوگا۔ ہاں اب جیسے احادیث طیبہ میں بعض اوقات ایسے مناظر دکھائے گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں فلاں فلاں طبقے کو دیکھا کہ وہ یہ کام کرتے تھے تو ان کے اوپر یہ عذاب ہونے لگا، یا اسی طرح بعض کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر دیکھا، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز آپ نے اپنے آگے سنی، کچھ شہداء کے حوالے سے بھی روایات میں کہ جنت میں وہ سیر کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دیکھا، تو یہ یا مثال کے طور پر جو خواب دکھائے گئے ہیں بہت سو کے کہ خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو گئے، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مستقبل کی ابھی سے دکھا دی گئیں۔ ہونا یہ کام مستقبل میں تھا لیکن دکھا ابھی سے دیا گیا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ جو بندہ قبر کے اندر داخل ہو گیا نا تو ایک طرح سے اس کے اوپر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ ہاں قیامت جب قائم ہوگی تو اس کے اندر میدان محشر میں ہمیں اٹھایا جائے گا، لیکن قبر کا جو معاملہ ہے یہ جو نیک اور صالح ہوگا اس کے لیے انتہائی تیزی کے ساتھ یہ وقت گزرے گا، بہت تیزی کے ساتھ اس کا وقت گزرے گا، اور گویا کہ جب وہ میدان محشر کے اندر اٹھے گا تو بہت تھوڑے وقفے کے بعد وہ اٹھ چکا ہوگا، اور جو بدکار ہوگا، بد کردار ہوگا، جس کا برا خاتمہ ہوا ہوگا، اس کے لیے یہ وقت دوزخ سے کسی طرح بھی کم اللہ ہوگا۔
تو اصل یہ ہے کہ داخلہ یہ قیامت کے دن ہی جنت کے اندر ہوگا، فیصلہ ہونے کے بعد ہی جہنم کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا۔ اور یہ روایات بھی جو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ اور جہنم کے، تو یہ پھر اسی وقت یہ قبر میں یہ نہیں ہے، قبر میں ابھی تو عذاب قبر ہے، اور یا تنعیم قبر کے اندر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور اس میں اس کے لباس کو جنتی لباس میں اسے بستر وہ بچھونا، وہ جنتی بچھونا ملے گا، اور خوش نصیبوں کی قبر کو بھی حد نگاہ تک وسیع کر دیا جائے گا، اور یعنی وسعت وہ ہوگی خاص، گویا کہ جنت کی کھڑکیاں ان کی قبروں میں وہ کھل جائیں گی۔ اور لیکن اس کے برعکس جو روایت میں دوسروں کے لیے بیان کیا گیا کہ جو ان سوالوں کے جوابات میں کامیاب نہیں ہوں گے، تو وہ قبر بھی ان پر تنگ ہو جائے گی، اور اتنی تنگ ہوگی کہ قبر آپس میں وہ جس کو باقاعدہ روایت میں کہا گیا کہ دیواریں مل جائیں گی کہ جس سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور ناظرین کرام، جنت دوزخ کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں، بلکہ میں مفتی صاحب سے کہوں گا اس پہ کچھ وضاحت کریں۔ کئی سوالات لوگ کرتے ہیں، یہ کیسے، یوں کیسے، ٹھیک ہے، بعض سوالات ہوتے ہیں معلومات کے لیے بھی ہوتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ ہمیں ایک انسان کو، مسلمان کو کرنا کیا چاہیے، جنت میں جانے والے جو اعمال ہیں اس وقت ہمیں اس طرف توجہ رکھنی، اور وہ اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں کہ جو دوزخ میں لے جانے والے، اس کی تعلیم نبی پاک علیہ السلام نے بکثرت عطا فرمائی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس پر؟ دیکھیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اور دوزخ کے عذاب کا تذکرہ تو قرآن و سنت اس سے مالا مال ہے، جی ہم، اور ان کا تذکرہ، ان کے بارے میں سوال جواب یہ حدیثوں کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن جو ان کا ذکر کرنے کا، ان کے بارے میں بیان کرنے کا، بتانے کا، اور ان کے بارے میں جو سوال جواب ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ جسٹ ایک معلومات کے اعتبار سے نہیں ہے کہ صرف آپ ایک معلومات حاصل کر رہے ہیں تو اس لیے آپ نے پوچھ لیا، بلکہ جو اصل مقصد ہے، اللہ پاک نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو وہاں تذکرہ ساتھ میں یہ بھی کیا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھو کہ جس کی چوڑائی صرف آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اسی طرح سورہ صافات میں اللہ پاک نے جنتی اور دوزخی دونوں افراد کا تذکرہ کیا، ان کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، للچانے والوں کو، آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ اس کے اندر آگے بڑھیں، اس کے اندر للچائیں کہ یہ ہم کام کریں۔ تو جنت دوزخ کا جو تذکرہ ہے وہ کرنا چاہیے، بندے کو پڑھنا چاہیے، جو سوالات آتے ہیں علماء سے کرنے چاہیے، لیکن جو مقصد اصلی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ان اعمال کو اختیار کر کے جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اور ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائے کہ جو جہنم کے اندر لے جانے والے ہیں۔ یہ اصل مقصد ہے ان تذکروں کا۔ اور ہوتا ہے ایسا، حقیقتاً ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ جنت کے احوال پڑھیں، اگرچہ کہ آپ نے 20 مرتبہ پڑھے ہوئے ہوں، آپ ابھی بھی بہار شریعت کا پہلا حصہ اٹھائیں اور اس میں آپ جنت کے احوال پڑھیں، آپ کو مزہ آئے گا، سبحان اللہ، اور آپ کی رغبت بڑھے گی جنت کی طرف۔ اور یہ اسی لیے کیا گیا تاکہ لوگ جنتیوں والے اعمال کریں۔ اسی طرح آپ جہنم کے احوال پڑھیں تو آپ کو ایک ہول پیدا ہوگا، اور آپ کا ذہن بنے گا کہ مجھے برے اعمال سے بچنا چاہیے، کہ کیسے عذابات یہ جہنم کے تیار کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے پڑھنا چاہیے، ذہن میں کچھ سوال آئے تو علماء سے پوچھنا بھی چاہیے، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ جنت میں لے جانے والے اعمال یہ بچا لائیں، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی ہے، اس کو بھی حاصل کریں، اور جنت میں لے جانے والے اعمال اور ایک ایک وصف کے اوپر پورا گویا کہ کہیں کہ اچھا خاصا مواد اور پورا ایک بیان ہے، اور اسی طرح جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کو علم بھی حاصل کرنا ہے، اور جنت کا راستہ ہمیں وہ اختیار کرنا ہے۔ جہنم کی طرف جو لے جانے والے اعمال ہیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ناظرین کرام، دینی اور شرعی معلومات کے لیے کچھ ایسے میں سے ایک میسیج میں کچھ طلاق کا بھی مسئلہ پوچھا گیا، لیکن ابہام کے ساتھ ہے۔ کئی ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر طلاق کے واقع ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے ظاہر ہے علماء کرام، مفتیان کرام
اس شوہر سے باقاعدہ بیان لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ کبھی کبھی اس کنڈیشن کیفیت کے اعتبار سے بھی. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں، ایک ہے طلاق کا جو لفظ ہے، ورڈ ہے، بالکل سیدھا سیدھا طلاق کا لفظ، اور ایک اسی سے جن میں یہ معنی بھی پائے جاتے ہیں اور اس سے بھی طلاق کے واقع ہو بھی جاتی ہیں، اور بعض اوقات برعکس بھی اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو اگر کسی نے اس طرح کے کوئی کلمات بولے ہیں آزاد کرنے کے حوالے سے، فارغ کرنے کے حوالے سے، یا مختلف اور اس طرح کے کلمات، اور ایس ایم ایس بھی اسی طرح کے کلمات پر مشتمل ہے، تو اس کے لیے دارالتعلیٰ سنت میں ڈائریکٹ ہمیں جانا چاہیے. آپ دارالتعلیٰ سنت کا نمبر اپنے پاس رکھیے، فون پر بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کا سوال اتنا واضح ہوا کچھ سوالات جوابات کرنے کے بعد تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو جواب دے دیا جائے، ورنہ بہتر یہی ہے اس طرح کے جو سوالات ہیں اس کے لیے میاں بیوی دونوں، گھر کے کچھ اور افراد بھی بھلے جو اس وقت موجود ہیں آ جائیں. دارالتعلیٰ سنت میں انشاءاللہ آپ کو ایک الگ پردے کی رعایت کے ساتھ ہی آپ آئیں با پردہ ہو کر. خواتین بھی ایسے مسائل پوچھنے کے لیے ان کو دارالتعلیٰ میں ہی بلایا جاتا ہے. دارالتعلیٰ سنت میں باقاعدہ آ جائیں. شہر کراچی کا اگر مسئلہ ہے تو شہر کراچی میں 6 دارالافتاء اہل سنت باقاعدہ موجود ہیں. کھارا در میں دارالتعلیٰ سنت ہے، صدر اقصی مسجد میں، کنز الایمان مسجد، بابری چوک، گرو مندر، یہاں بھی دارالتعلیٰ سنت ہے. دوراجی میں حبیبیہ مسجد کے اندر دارالتعلیٰ سنت موجود ہے. نیو کراچی کے اندر فیض مدینہ 4 کے سٹاپ کے پاس یہاں بھی دارالتعلیٰ سنت کی شاخ باقاعدہ موجود ہے. اور کورنگی میں رضا مسجد سے متصل دارالتعلیٰ سنت موجود. تو یہ شہر کراچی میں تو الحمدللہ 6 دارالتعلیٰ سنت ہیں. حیدرآباد میں بھی ہے، فیصل آباد میں، لاہور میں، بلکہ لاہور میں 3 دارالتعلیٰ سنت باقاعدہ الحمدللہ ہیں. ملتان میں، گجرانوالا، گجرات، اور اسی طرح اکاڑا، سرگودا اور راولپنڈی. یہ چند شہر جو میں نے اگر بھولا نہیں ہوں، امید تو یہی ہے کہ پورے ہی شہر میں نے گن لیے جہاں پہ دارالتعلیٰ سنت موجود ہیں. تو جس شہر سے ہیں یا اس سے آپ قریب رہتے ہیں تو ضرور آپ دارالتعلیٰ سنت میں جائیں اور اس طرح کے مسائل کے لیے. اچھا، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ فون کر کے پوچھ بھی لیں کہ مجھے ساتھ کس کس کو لے کے جانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک طویل سفر کر کے وہاں پہنچیں اور پھر کچھ وضاحت اس میں باقی رہے. بہرحال وضاحت باقی رہے، 1 بار ہو یا 2 بار جانا پڑے، 3 بار جانا پڑے، تو ہمیں ان مسائل کو پراپر طریقے سے حل ضرور کرنے ہیں. آپس میں ایسے ہی صلح صفائی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں خواتین کو بھی، بیویوں کو بھی، اگر شوہر نے بول دیا ہے تو اب از خود سے صلح نہیں، آپ جا کے مفتی صاحب کے سامنے مسئلہ رکھ دیں. ٹھیک ہے، جہاں گنجائش بنتی ہوگی تو وہ مفتی صاحب ہی آپ کو واضح ترین وہ گنجائش بھی بتا دیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے اور بغیر نکاح کے وہ رشتہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکتا، یا کچھ احکام شرعی حلال ہے کہ اگر اس طرح کے احکامات ہیں کہ وہ نکاح سے بھی معاملہ حل نہیں ہونا، تو یہ ضرور دارالتعلیٰ سنت میں ان طرح کے معاملات کو لے کر آپ جائیں اور وہیں سے آپ باقاعدہ رہنمائی حاصل کریں. مزید کو اچھا، میرا ایک سوال تھا، تھوڑی کنفیوژن تھی تو میں نے کہا کہ آپ سے پوچھ لوں. سوالات کے جوابات دیتے رہتے ہیں ہم لوگ. ایک سوال یہ تھا کہ کون سے علماء کرام جو وارث ہے، یعنی وارث کا لفظ آتا ہے، علماء کرام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ علماء کرام وارث ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی ذرا ڈیٹیل بتائیے گا پلیز. وارث الانبیاء علماء کو، اور ویسے اس حوالے سے ایک روایت ہے، اس روایت کے حوالے سے بھی بتا دیں اور مزید سوال کا جواب. یہ تو واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے، یعنی مال و دولت کے وارث نہیں بنائے جاتے. جو مال و دولت چھوڑا ہے تو وہ صدقہ ہے. اور یہ ارشاد فرمایا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء یہ مال و دینار کا، درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے. انما ورث العلم، انبیاء جو ہے وہ علم کا وارث بناتے ہیں. ورث العلم بھی ہے اور ورث العلم بھی ہے کہ انبیاء یہ وارث بناتے ہیں علم کا، یہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے علم کے وارث بنتے ہیں. تو اصل یہاں جو انبیاء کی وراثت ہے وہ ہے علم. تو جب ان کو علم حاصل ہوتا ہے علماء کو، تو وہ انبیاء کی میراث ان کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے. اور علم ایک نور ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ یہ عقیدے کا بھی ٹھیک ہو، نظریات کا ٹھیک ہو، اور اس کے اعمال فسق و فجور والے نہ ہوں. ورنہ اسے معلومات تو مل سکتی ہے لیکن جس کو کہتے ہیں کہ وہ علم کے جو نور ہے وہ اسے حاصل
نہیں ہوگا. انبیاء کا علم اسی کو حاصل ہوتا ہے جس کے نظریات ٹھیک ہوتے ہیں، عقیدہ درست ہوتا ہے، ایمان ٹھیک ہوتا ہے، اور وہ فسق و فجور کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، ورنہ پھر وہ علم نور نہیں ہوتا. ٹھیک، یعنی اصل وراثت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک علم ہے. سبحان اللہ. اور علماء بھی اسی کے ہی جو ہیں وہ وارث ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رضا کے لیے علم حاصل کرنے اور علم کو پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے علم پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی